بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1912 اور 1913۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت پکی ہے۔ اور حدیث شریف نمبر 1913 جو ایک اور سند کے ساتھ حدیث مبارکہ مروی ہے، اس میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس آدمی کی بھی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، پھر ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی ہے، اس کا مختصر توضیح اور تشریح آپ سماعت فرما لیں۔ یعنی کوئی بھی آدمی ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر تو جتنے مرضی نیک اعمال کرے، کافروں کے نیک اعمال دنیا میں تو ان کی بھلائی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کلمہ ہی نہیں۔ جب ان کے پاس کلمہ نہیں ہے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہیں، کوئی انعام نہیں، چاہے وہ کتنے اچھے اچھے کام کریں۔ مثال کے طور پہ کافروں نے بڑے بڑے ہسپتال بنوائے، جیسے میو ہسپتال، لیڈی ولنگٹن ہسپتال، اس طرح کئی ہسپتال لاہور میں دیگر علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کافروں کے بنائے ہوئے ہسپتال ہیں۔ تو دنیا میں جو ان کی تعریف ہونی تھی ہو چکی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ گلاب دیوی ہسپتال ہے، یہ بھی کافروں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی نیک کام ہیں، اچھے کام انہوں نے کیے، دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، لوگ تعریفیں بھی کر دیں گے، لیکن مرنے کے بعد انہیں کوئی ثواب، کوئی بینیفٹ اس کا ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارا بینیفٹ ایمان کی برکت سے ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہسپتال بنواتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرواتے ہیں، بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، تو اس پر مکمل ثواب کس کو ملے گا؟ جس کے پاس کلمہ طیبہ ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سارا انعام مسلمانوں کے لیے۔ انعام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا اس کی 3 بہنیں ہوں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں۔ اس سے بھی نیچے اتر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی صرف 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور بعض روایتوں میں 1 بیٹی اور 1 بہن کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی یہ اس کے پاس موجود ہوں۔ اب وہ بندہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے، ان کو شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو جوان کرتا ہے، اور ان کے حوالے سے دینی تعلیم کا صحیح بندوبست کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کی شادیاں وغیرہ کروا دیتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے جس نے اچھا سلوک کیا، بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، اور یہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا کہ میرے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، میں نے ذمہ داری کو نبھانا ہے، یہ بیٹیاں ہیں، یہ بہنیں ہیں، میں نے ذمہ داری کو اللہ سے ڈر کے نبھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ ذمہ داریاں نبھاتا رہا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت پکی ہے، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ ہم اللہ معاف فرمائے ڈر جاتے ہیں، بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا بہنیں زیادہ ہو گئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہوتے تو پتہ نہیں کتنا ہمیں فائدہ ہوتا، بیٹے ہوتے تو ہم لڈو بھی بانٹتے ہیں، بیٹیوں پر لڈو نہیں بانٹتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بری بات ہے۔ بیٹا اللہ کا فضل ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ کا فضل بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی چاہیے۔ بیٹا ہو تب بھی لڈو تقسیم کریں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، بیٹیاں ہو تب بھی خوشی کا اظہار کریں، مٹھائی تقسیم کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بیٹے کی باری سے جب بیٹی کی باری ہو تو زیادہ اچھی مٹھائی تقسیم کریں تاکہ لوگوں سے جہالت ختم ہو۔ یہ تو بیٹیوں کو ہلکا سمجھنا، کمزور سمجھنا، اپنے اوپر بوجھ سمجھنا،
یہ تو دور جاہلیت کی باتیں، ہمارے پیارے نبی کے آنے سے پہلے کافر یہ کام کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اگر اسلام آنے کے بعد ہم نے وہی کام کرنے جو کافروں والے کام تھے تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتے۔ ہم نے جب پیارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں اپنے پیارے نبی کی طرح بیٹوں کو بھی حیثیت دینی ہے اور بیٹیوں کو بھی حیثیت دینی ہے۔ ایک جملہ ہماری زبان پر بڑا ہوتا ہے، جی کیا کریں، بیٹیاں تو پرایا مال ہوتی ہیں، پرایا دھن ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی، بیٹیاں کہاں سے پرایا دھن ہو گئیں؟ دوسرے گھر گئی ہیں، آپ کی محبت تو انہوں نے نہیں چھوڑی، اپنے ماں باپ کی محبت تو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ مجھے بتائیں، بیٹیاں جتنے مرضی اچھے سسرال میں چلی جائیں، اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کی محبت کو نہیں چھوڑتی، اپنے ماں باپ کی تعریفیں کرنے میں لگی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی قربان کر دیتی ہیں۔ مسائل بڑے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتی، ان کی تعریفیں کرنے سے وہ تھکتی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پرایا مال ہے۔ اگر بیٹیاں پرایا مال ہیں تو میرے بھائی بیٹے بھی تو پرایا مال ہیں، وہ بھی تو اپنی بیگمات لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ تو گھر میں ہی پرایا مال ایک مصیبت بن گئی۔ تو یہ سوچ ہمیں نہیں اپنانی چاہیے، یہ بھی پرایا مال ہے، پھر ان کو بھی پرایا مال مانا کریں، یہ سمجھیے ہماری جائیداد کے وارث ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ حالانکہ جتنا آج کل جو نظر آتا ہے، بیٹیاں زیادہ وفادار نکل رہی ہیں بیٹوں سے۔ بیٹے تو اللہ معافی دے ماں باپ کو اکڑ جاتے ہیں، جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی بیگمات کو زیادہ حیثیت دیتے ہیں، والدین کو کچھ سمجھتے نہیں۔ بیٹیاں ہی آ کے دفاع کرتی ہیں، لڑتی ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی لڑتی ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرو، تم نے ان کو بالکل چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ بہرحال چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دونوں کی قدر کریں، دونوں کی اچھی تربیت کریں، نہ بیٹوں کو نظر انداز کریں اور نہ بیٹیوں کو نظر انداز کریں، دونوں کی اچھی تربیت کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں انعام آپ نے سنی لیا ہے، اگلی حدیث مبارکہ جو دوسری سند کے ساتھ ہے اس کو بھی سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یعنی بیٹیوں پر بھی یہی ثواب ملے گا اور بہنوں پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ بہنیں بھی تو ظاہر بھائیوں کے سہاروں پر ہوتی ہیں، بھائی اگر بہنوں کو چھوڑ دیں تو وہ تو اللہ معاف فرما معاشرے میں رول جائیں گی۔ بھائیوں کو چاہیے چاہے تھوڑی سی طبیعت نہیں بھی ملتی پھر بھی بہنوں کو برداشت کریں۔ بیٹیوں کو تو برداشت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بہنوں کے لیے ذرا تھوڑا سا اور دل بڑا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو اپنی ہوتی ہیں نا، بہنیں بھی تو اپنی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چلو بہنیں کی ذمہ داری دوسرے نمبر پر ہے، باقی بھائی بھی ہیں وہ کر لیں گے، میں تو اپنی اولاد کو دیکھوں۔ اپنی اولاد کو بھی دیکھیں، اپنی بہنوں کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا کام کرے گا اور ان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، الا دخل الجنہ، وہ ضرور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائی اتنا بڑا انعام، بیٹیوں کے لیے دل کشادہ رکھیں اور بہنوں کے لیے دل کشادہ رکھیں، جو ان کا جائز حق بنتا ہے، جو جائز ان کا حصہ بنتا ہے وراثت میں وہ بھی دیں۔ جہیز جو دے دیتے ہیں وہ تو آپ کے تحفہ ہے، آپ کم دیں زیادہ دیں آپ کی مرضی ہے۔ جہیز دینے سے بیٹیوں کا وراثت میں حق ختم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ بیٹوں کو ڈبل ملے گا تو بیٹیوں کو سنگل ملے گا، یعنی اگر 1 ایکڑ زمین بیٹوں کے نام ہوگی تو آدھا ایکڑ زمین بہنوں کے نام ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھے میری جائیداد اجڑ جائے گی، بھئی آپ کی جائیداد ہے، آخرت کا ثواب چھوڑے، آپ نے مر جانا ہے، قبر پہ چلے جانا ہے، آپ نے قبر سے جھانک جھانک کے دیکھنا ہے کہ بیٹے میرے لیے جائیداد کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس جائیداد کو وہ غلط استعمال کریں، کون ذمہ دار ہوگا؟ اوپر سے آپ بیٹیوں کا حصہ نہیں دے کے گئے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ انصاف کریں، باقی انعام دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر اللہ معافی دے لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا، بعض اوقات کیسوں تک بات چلی جاتی ہے، وکیل عدالتیں ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، او بھائی کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، اس دروازے پر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس میں آ جائیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حصے بتائے ہوئے ہیں کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جہاں آپ کا اعتماد ہو وہاں چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یار اس طرح میں نے وراثت تقسیم کرنی ہے تو طریقہ کار بتا دیں، وہ ایک پرچے پر آپ کو سب لکھ کے بتا دیں گے، ایک فتویٰ دے گا جس میں آپ سب کے حصے نکلے ہوں گے، آرام سے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کر دیں، کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے اس کی پرواہ نہ کریں۔ جج جو ہوتا ہے نا، جو فیصلہ کرتا ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھتا کسی کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے۔ اب جب ظالم کے خلاف جج فیصلہ کرتا ہے مظلوم کے حق میں تو ظالم کو اچھا لگتا ہے، ظالم تو یہی کہے گا یار مجھے چھوڑ دیتا اچھا تھا، میری سپورٹ کرتا۔ تو جب فیصلہ کر دیں نا، پھر یہ نہ دیکھیں کس کی طبیعت کیا کہہ رہی ہے، یہ برا محسوس کر رہا ہے، فلاں محسوس کر رہا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں اور ان سے کہیں یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کا حکم نافذ کر دیا ہے۔
اب دل میں کوئی ناراضگی رکھے گا تو وہ اللہ سے ناراض ہوگا، مجھ سے ناراض نہیں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کیا ہے۔ یہ ہے چھوٹا سا مسئلہ، عدالتیں بند، وکیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ کے اندر مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا، بشرطی کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، پیارے نبی کے فرمان کی طرف آؤ، وہاں سے فیصلہ کروا لو، بات ختم، لڑائی جھگڑے ختم، پرابلم ختم۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے شریعت کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر جگہ وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی پرابلم اور مشکل آئے ہمیں اللہ کے کلام کی طرف اور پیارے نبی کے فرمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک نیک متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، بہنوں اور بیٹیوں کے صحیح حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جائیداد کے تمام مسائل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما۔ یا اللہ اپنے گھر مسجدوں کو آباد اور شاد فرما، ان میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ فرما، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما، برائی کے اڈوں کو ویران فرما، گناہ کے اڈوں کو ویران فرما، جو شیطان کے اڈے بنے ہوئے یا اللہ ان کا خاتمہ فرما اور انہیں ویران فرما، نیکی کی جگہوں کو آباد اور شاد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔